دوپہر کا وقت تھا۔ باقی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ مجھے دن کے وقت اکثر رسالے پڑھنے کی عادت تھی، کیونکہ میں دن کو سو جاتی تھی، رات بھر نیند نہ آتی، اس لیے میں جاگ رہی تھی اور آخری کمرے میں بیٹھی کھڑکی کے پاس بیٹھی ٹھنڈی ہوا سے محظوظ ہوتی ڈائجسٹ کی آخری کہانی پڑھ رہی تھی، جب مجھے باہر صحن میں ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کیا، پھر جب سایہ کافی گہرا ہو گیا اور مجھے لگا کہ کوئی انسان صحن میں کھڑا ہے تو میں نے اپنا ڈائجسٹ بند کیا اور کمرے سے باہر آ گئی، اور پھر میں نے صحن کے ساتھ لگے دروازے سے باہر جاتے ایک وجود کو دیکھا۔ میں حیران تھی کہ اس وقت کون جگ رہا ہے جبکہ باقی سب سو رہے تھے۔ کسی عورت کا دوپٹہ میں نے دیکھا، تب میں وہیں کھڑی ہو گئی۔ مجھے شک تھا کہ کوئی چوری کرنے کے لیے ہمارے گھر ہی نہ گھس آیا ہو۔ میں صحن کے پاس لگے دروازے کے پاس جا کر دروازہ بند کرنے ہی والی تھی، میں نے دیکھا میری نند واپس کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے سعدیہ، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس دوپہر میں باہر کون آتا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ وہ ننگے پاؤں باہر سے اندر آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور گھورتی ہوئی آگے چلی گئی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ اپنے کام سے کام رکھو، میں جو چاہوں کروں۔ خیر، میں نے کسی بات کا برا نہیں منایا، واپس آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ 2-3 دن سے میں محسوس کر رہی تھی کہ سعدیہ کا رویہ بدلتا جا رہا ہے، مجھ سے کھچی کھچی سی رہنے لگی، بلکہ میں نے تو اس کی ہر بات کا مان رکھنے کی کوشش کی ہے۔ خیر، ایک دن باتوں باتوں میں اس کا ذکر میں نے اپنے شوہر حمزہ سے کر دیا۔ وہ میری بات سن کر الگ برہم ہو گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری بہن میں کوئی ایسی ویسی بات ہے؟ خبردار، آئندہ جو تم نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا۔ حمزہ کے منہ سے اتنی تلخی، ترش اور سخت باتیں سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ میری بہنوں کی جگہ ہے، میں بھلا کیوں اس کے بارے میں ایسے سوچوں گی؟ بس یہی کہہ رہی تھی کہ اسے کوئی مسئلہ ہے، تبھی وہ ہم لوگوں کو بتانا نہیں چاہتی۔ چلو کہ میری نند کی عمر 30 سال ہو گئی تھی، مگر وہ ابھی تک کنواری بیٹھی تھی۔ تبھی اگلے دن میں نے پھر حمزہ سے نند کا موضوع چھیڑا۔ بات سنیں، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، اگر آپ کہیں تو میں سعدیہ کے لیے ایک رشتہ لانا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی اس کی عمر کافی ہو گئی ہے، شادی کر کے گھر بسا لے گی تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی، ورنہ تو یوں ہی مسئلے مسائل ہوتے رہیں گے۔ میرا یہ کرنا تھا کہ مارے غصے کے اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے ٹیبل پر پڑا کانچ کا گلاس بھی زمین پر دے مارا۔ مجھے سختی سے منع کیا کہ آئندہ کبھی بھی ایسی بات نہ کروں۔ حالانکہ سعدیہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح تھی، میں اسی کا گھر بسانا چاہتی تھی، لیکن اس کے اپنے بھائی کو بھی اپنی بہن کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں خاموش ہو کر بیٹھی رہی، لیکن ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی ساس سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا، کیونکہ میرے خیال میں بھائیوں کو ایسے معاملات میں الجھایا بھی نہیں جاتا۔ میں نے اپنی ساس سے اپنی نند کے رشتے کی بات کی تو خلاف توقع انہوں نے اچھا جواب دیا۔ بولی کہ ہاں بیٹی، میں بھی چاہتی ہوں کہ سعدیہ کی شادی ہو جائے، یہ گھر بسا لے، مگر مجھے لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ ان کی اداسی دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ بھی اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتی ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اپنے میکے سے کوئی نہ کوئی رشتہ سعدیہ کے لیے ضرور لاؤں گی۔ یہ اگلے دن دوپہر کی بات ہے، جب میں معمول کے مطابق بیٹھی رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھی، تبھی مجھے باہر ایک سایہ نظر آیا، جسے دیکھتے ہی میں باہر آ گئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ میری نند دوپہر کے وقت کہاں جاتی ہے اور اس کی کیا سرگرمیاں ہیں، تو جا کر دیکھا تو صحن میں کوئی نہیں تھا، لیکن باہر سے ہلکی ہلکی چیخ کی آواز آ رہی تھی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ باہر جا کر دیکھا تو سعدیہ دروازے کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے اس کا یہ رونا دھونا سمجھ میں نہیں آیا، تبھی میں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ مجھے دیکھ کر وہ اور زیادہ رونے لگی، یہاں تک کہ مجھے اپنے گھر والوں کو بلانا پڑا، لیکن جب تک میں نے اپنی ساس کو بلاتی، سعدیہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے اور میرے شوہر حمزہ نے اسے اٹھا کر چارپائی پر ڈالا، مگر وہ بدستور بے ہوش رہی تھی۔ پھر ہم نے لاکھ کوشش کی کہ وہ ہوش میں آ جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہم لوگ اسے اسپتال لے گئے، کیونکہ اس کے منہ سے عجیب سی جھاگ نکل رہا تھا۔ اسپتال والوں نے کوئی مدد نہیں کی، کیونکہ اس دن ہڑتال تھی۔ تب سعدیہ کی حالت بگڑ گئی۔ راستے میں ہمیں ایک عورت ملی، وہ حلیے سے نرس معلوم ہوتی تھی۔ عورت کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی کی تو جان چلی گئی ہے، اب اسے ہسپتال میں لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی فائدہ ہے۔ ہمارے تو ہوش و حواس اڑ گئے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سعدیہ اس عمر میں چل بسے گی۔ سعدیہ کو گھر لایا گیا، ہر طرف صف ماتم بچھ چکی تھی۔ خاندان والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا
کہ ایک 30 سالہ جوان عورت اس دنیا سے رخصت ہو گئی جس نے ابھی تک زندگی کی خوشیوں کا مزہ بھی نہیں دیکھ رکھا تھا، کیونکہ مجھے اپنی نند کی موت کا افسوس تھا، مگر میری وہ کیفیت نہیں تھی جو حمزہ اور میری ساس کی تھی۔ تبھی میں خاموش رہی، میرے ہوش و حواس بحال تھے، مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب سعدیہ کو غسل دینے کے لیے ایک ایسی عورت آگے بڑھی جسے میں جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ وہی نرس تھی جس نے ہمیں راستے میں یہ بتایا تھا کہ سعدیہ کی موت واقع ہو گئی ہے۔ سعدیہ کے گھر والوں کو تو کوئی ہوش نہ تھا۔ عورت نے اپنی ذمہ داری پر سعدیہ کو غسل دیا اور کسی کو بھی سعدیہ کے جنازہ کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ ہم سب ایسا کرنا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس نے خود غسل اور تدفین دینے کی ماہر عورت ظاہر کیا تھا، تو ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا کہ وہ تمام فرائض سے بھی واقف ہے۔ سعدیہ کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، وہ اس ناگہانی حادثے کے لیے تیار نہیں تھے، سو سب لوگ خاموش رہے۔ کفن دفن کا انتظام بھی پڑوسیوں نے ہی کیا، جبکہ وہ عورت جنازے کے ساتھ ساتھ رہی۔ مجھے اس عورت کو دیکھ کر عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، اس کی پراسرار کالی آنکھیں اور تاثرات سے عاری چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میری ساس نے جب جنازہ اٹھنے لگا تو عجیب واویلا مچا دیا، رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا اور جنازے کے ساتھ چل پڑی۔ ہم انہیں روکتے ہی رہ گئے مگر وہ نہیں رکی۔ جب مرد جنازہ لے کر قبرستان پہنچے، پیچھے پیچھے میری ساس بھی قبرستان چلی گئی ان کو روکنے کے لیے۔ ہم سب کافی نہ تھے، ان کا رونا چلانا ہم سے بھی برداشت نہ ہو رہا تھا۔ بالآخر حمزہ نے مجھے ان کو روکنے سے منع کر دیا، بولے کہ انہیں اپنے دل کی بھڑاس نکالنے دو، ایسا نہ ہو کہ صدمے سے پاگل ہو جائیں۔ مگر میں ان کے ساتھ ساتھ ہی قبرستان میں اب ہمارے چند ایک رشتے دار رہ گئے تھے۔ سعدیہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ میری ساس یہاں بھی قبر کے دہانے تک آئیں، بڑی مشکل سے میں نے انہیں سنبھالا۔ سعدیہ کی قبر بند کی جا چکی تھی، میری چھوٹی بہن بھی میرے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم لوگ جب گھر واپس آئے تو گھر میں عجیب سی ویرانی تھی۔ ہم نے اپنی بہن کو اپنے پاس روک لیا، کہنے لگی کہ میں آج آپ کے ساتھ ہی رک جاتی ہوں، آپ کے گھر ماحول ٹھیک نہیں ہے، ایسے میں آپ کے لیے پریشانی بھی بہت ہے اور کام کا بوجھ بھی زیادہ ہے۔ میں نے اپنی بہن نادیہ کا شکریہ ادا کیا۔ رات کو میں اور ماریا ایک ہی کمرے میں تھے، جبکہ حمزہ اپنی امی کے ساتھ دوسرے کمرے میں سوئے تھے۔ گھر کے ماحول میں سکوت طاری تھا، ہر طرف سوگواری تھی۔ تب میں نے سونے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ میں دیکھا تو میرے ہیرے کی انگوٹھی غائب تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ یہ وہ انگوٹھی تھی جس کی مالیت 20 لاکھ تھی، یوں کہہ لیں کہ یہ خزانے سے کم نہیں تھی، اور حمزہ نے شاید اپنی ساری زندگی کی دولت اور محنت اس انگوٹھی میں لگا دی تھی۔ شاید ان کی یہ ضد تھی کہ وہ مجھے شادی کی رات ہیرے کی انگوٹھی تحفے میں دیں گے۔ میں ان کا یہ تحفہ ہر وقت اپنی انگلی میں رکھتی تھی، کبھی بھی اسے نہ اتارتی تھی، لیکن آج وہ انگوٹھی میرے ہاتھ سے غائب تھی۔ یہی سوچ کر میرے دل کھولنے لگا تھا۔ میں اپنی چھوٹی بہن کو یہ بات بتا دی تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، باجی میں تو سمجھی کہ وہ کوئی عام سی انگوٹھی ہے، آپ بتا دیتی تو میں پہلے ہی آپ کو مطلع کرتی۔ جب آپ شاہین آنٹی کو سنبھال رہی تھی تو وہ انگوٹھی سعدیہ کی قبر میں گر گئی تھی، مجھے لگتا ہے کہ وہ وہیں رہ گئی ہے، میں نے دیکھا بھی تھا، مٹی میں انگوٹھی جذب ہو گئی تھی، جبکہ آپ کو اس لیے نہ بتایا کہ شاید معمولی انگوٹھی ہو، یوں قبر سے کوئی چیز لینا اچھا نہیں لگتا۔ ماریا کی بات سن کر میں اپنا سر پیٹ لیا۔ اف خدایا، ماریا تم بھی کتنی بے وقوف ہو، مجھے اس وقت بتا دیتی کتنا اچھا ہوتا، مجھے اس وقت قبرستان نہ جانا پڑتا۔ کیا کہہ رہی ہو باجی؟ ماریا چیخ کر بولی، اس وقت قبرستان ہرگز ٹھیک نہیں ہوگا، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی اور تم کو ذرا سی بھی شرم نہیں آئے گی۔ اپنی نند کی قبر کھود کر وہ انگوٹھی نکالتے ہوئے ماریا نے بظاہر مجھے شرم دلانا چاہا، مگر میں اس بات پر بالکل بھی آمادہ نہیں تھی۔ میں اپنے ہیرے کی انگوٹھی قبر میں رہنے دیتی، اور دن کے وقت تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ قبر کو کھود کر انگوٹھی نکال سکتی۔ میں نے ماریا کو فیصلہ سنا دیا کہ اب تو قبرستان جانا ہی پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے اکیلے میں چلے جانا تھا، اگر ماریا میرے ساتھ نہ آتی۔ تبھی ماریا نے میرا ساتھ دینے کی حامی بھر لی، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ہم دونوں دبے قدموں گھر سے باہر نکلے۔ باہر کافی ٹھنڈ تھی، ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ٹارچ بھی تھی جس کی روشنی میں ہم گھر کے قریب واقع اس قبرستان میں پہنچے۔ ابھی مٹی تازہ تھی، ہم لوگوں نے جا کر اسے ہٹانا شروع کیا، ذرا سی روشنی کرتے اور زیادہ وقت کھودنے میں لگاتے۔ ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کیونکہ سنسناہٹ بھی عروج پر تھی اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی، جبکہ اس قبرستان میں گورکن بھی نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہمارا ڈر دگنا ہو گیا تھا۔
اگر اس وقت کوئی آ جاتا تو نہ جانے ہماری حالت کیا ہوتی۔ کافی دیر گزر گئی۔ ماریا نے کہا، باجی ہمارے بس میں قبر کھودنا نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے ہمت نہ ہاری۔ قبر کھودتے کھودتے بات سیلوں تک آ گئی، جنہیں ہٹانا مشکل تو تھا، مگر میں نے اور ماریا نے زور لگا کر ان سیلوں کو بھی پرے کر دیا۔ اب مسئلہ انگوٹھی نکالنے کا تھا۔ تبھی ہماری نظر جب قبر کی مٹی پر پڑی تو ہم دونوں کے پاؤں تلے سے زمین بھی سرک گئی۔ سر پر گویا آسمان آ گرا۔ میری نند کی قبر خالی تھی اور اس میں اس کی لاش بھی نہیں تھی۔ یہ دونوں کے لیے حیرت کی بات تھی۔ دل میں ہزاروں وسوسے آنے لگے۔ نادیہ کی باتوں نے مجھے پہلے ہی ڈرا رکھا تھا۔ میں انگوٹھی تو کیا ڈھونڈتی، اس مٹی میں کچھ نظر ہی نہ آ رہا تھا۔ اپنی تلاش سے تک ہار کر ہم لوگ قبرستان سے نکل آئے۔ میں اور میری چھوٹی بہن اسی بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ آخر نند کی لاش اس قبر سے کہاں گئی۔ ہمارے تو مارے خوف کی برا حال تھا۔ بڑی مشکل سے جب ہم لوگ گھر پہنچے تو ایک اور قیامت ہماری منتظر تھی۔ گھر کا دروازہ بند تھا، یعنی کہ کسی نے کھلا سمجھ کر گھر کے دروازے کو بند کر دیا۔ اماں ابا کا گھر تو میرے گھر سے بہت دور تھا، اس لیے اب واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ تبھی میں نے ہمت کر کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اب اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ زور سے گھر کے دروازے پر دستک دی جائے، لیکن ایسا کرنے سے گھر کے سبھی مہمان جاگ جاتے اور ہمارے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ میں اور میری بہن ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے کہ اب کیا کریں۔ تب وہ بولی کہ دروازے کی کنڈی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ اسی کوشش میں تھے کہ گھر کے اندر شور پیدا ہوا۔ غالباً گھر کے موجود مردوں کو لگا کہ دروازے پر کوئی چور آ گیا ہے۔ وہ ہتھیار لے کر باہر آ گئے اور میری چھوٹی بہن سہم کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ سب سے آگے حمزہ تھے، جو شاید مجھ پر حملہ کر ہی دیتے اگر میں نہیں بتاتی کہ میں اور ماریا قبرستان گئے تھے۔ دروازے کے پاس ہی میرے شوہر کھڑے تھے۔ انہوں نے کنڈی کھولی اور مجھے خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگے۔ گھر کے 2-3 لوگ بھی جاگ گئے تھے۔ مہمانوں کو خبر ہو گئی کہ گھر میں کوئی بدمزگی ہو گئی ہے۔ میرے شوہر پہلے ہی صدمے سے نڈھال تھے۔ انہوں نے میری اس حرکت پر بہت برا منایا۔ ہوتے ہوتے یہ بات رشتہ داروں تک پھیل گئی اور میری چھوٹی بہن کے منہ سے بھی نکل گیا کہ میری نند کی لاش قبر میں موجود نہیں تھی۔ اس بات سے حمزہ بہت پریشان ہوئے۔ میں نے اس بات پر بہن کو ڈانٹا اور شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر انہیں کہاں چین آنا تھا۔ وہ فوراً اپنے اور مردوں کے ساتھ قبرستان پہنچے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ قبرستان میں واقعی لاش ہی غائب ہے، جو سعدیہ کی قبر میں رکھی گئی تھی، یعنی کہ سعدیہ کا مردہ جو قبر سے اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ بات جانتے ہی پورے خاندان میں کوہرام مچ گیا۔ میرے شوہر کا تو غصے سے برا حال تھا کہ آخر یہ حرکت کس شخص نے کی ہے، اس بدبخت کو تو زمین میں گاڑ دینا چاہیے۔ میں نے بھی ساری سچائی بتا دی، میرے ہیرے کی انگوٹھی کے متعلق اپنے شوہر کو آگاہ کیا۔ اس بات پر تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا، لیکن اس بات پر سبھی غصے میں تھے کہ آخر سعدیہ کی لاش قبر سے کہاں گئی۔ یہ تو ہمارے خاندان کی بے حرمتی تھی کہ ہم لوگ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس خاندان کی عورتیں کبھی اپنا ایک بال بھی کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتی تھی۔ اس بات کی وجہ سے ہمارے خاندان میں نئی مصیبت آ کر رہ گئی تھی۔ سب لوگوں نے میری ساس، سسر اور شوہر سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ آخر آپ کی بیٹی کی لاش کہاں گئی، اسے کون اٹھا کر لے گیا، کہیں یہ سب کوئی ڈرامہ تو نہیں تھا۔ اس بات سے ہم لوگ بھی بہت دل برداشتہ ہوئے۔ حمزہ کب تک لوگوں کی باتوں کا جواب دیتے۔ بالآخر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ لوگوں کا کام ہے دوسروں کی زندگی کو حرام کر دینا، اس لیے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ حمزہ نے محکمے میں درخواست دی تو 2 مہینے میں ان کے ٹرانسفر آرڈر آ گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ لوگ ابھی تک اس بات کو بھولے نہیں تھے۔ بالآخر ہم لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر پنواکل چلے گئے۔ یہاں کے لوگوں کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں علم تھا۔ ہم سب لوگ یہاں آ کر یوں ہو گئے جیسے کہ کسی اور دیش میں آئے ہوں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر پٹھان تھے اور ان کی بولی بھی ہماری سمجھ میں نہ تھی۔ بظاہر زندگی میں سکون سا آ گیا تھا۔ چند ہی دنوں کے اندر اندر میں نے اس گھر کو پہلے کے جیسا بنا دیا۔ ساس سسر کو بھی اپنی خدمت سے سنبھال لیا اور اگرچہ اپنی بیٹی کے غم میں تھے، مگر نئے علاقے میں آ کر وہ بھی بہت کچھ بھول بھال گئے تھے۔ بہرحال کوئی کب تک اجنبی رہتا ہے۔ کچھ ہی دن میں ہماری آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بات چیت بڑھنے لگی۔ ہم لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا اور آس پاس کی خبر رکھنے لگے۔ ایک دن میری پڑوس میں ایک عورت تھی، وہ میری باتیں سننے لگی تو بولی کہ تم لوگ جس علاقے سے آئے ہو اسی علاقے کے یہاں ایک اور میاں بیوی بھی رہنے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنا گھر والوں سے چھپ کر شادی کی ہے، اسی وجہ سے
وہ یہاں پر رہنے آئے ہیں کیونکہ اس علاقے میں ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اگر تم اس سے مل لو تو تمہاری اسے جان پہچان ہو جائے گی، کیونکہ تم دونوں کا علاقہ ایک ہی ہے، اس لیے تمہاری اداسی بھی دور ہو جائے گی۔ مجھے اس پڑوسن کی یہ بات صحیح لگی تھی، تبھی میں نے اسے کہا کہ مجھے کسی دن اس لڑکی سے ملوانا۔ اس نے اس لڑکی کا نام شمائل بتایا تھا۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن وہ عورت کہنے لگی کہ میں تمہیں اس شمائل سے ملوانے چلتی ہوں جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ وہ آج اکیلی ہوگی، اس کا شوہر دن کو کام کرنے جاتا ہے۔ اگر تم ملنا چاہو تو مجھے بتانا۔ میرا دل آج ویسے بھی اداس ہو رہا تھا۔ میں شمائل سے ملنے اپنے پڑوسن کے ساتھ چلی گئی، لیکن جب میری نظر اس پر پڑی تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری نند سعدیہ تھی۔ وہ بھی مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہو گئی، مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں اس پر غصہ بھی ہوئی اور پوچھا کہ آخر اتنے بڑے ڈرامے کا مقصد کیا تھا؟ کیا تمہیں اپنے گھر والوں کی عزت کا، اپنے ماں باپ کے جذبات کا ذرا بھی خیال نہ آیا؟ میری باتیں سن کر وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی، شرمندہ بھی ہوئی، مجھ سے معافی مانگی، مگر اس کی معافی سے کیا ہو سکتا تھا؟ بہرحال اس نے مجھے جب اپنی کہانی سنائی تو میرا غصہ اس پر کم ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی جگہ درست تھی اور ایسا کرنا شاید اس کا حق تو نہیں تھا، مگر پابندیوں اور ظلم کے نتیجے میں بغاوت ہونا ایک عام سی بات ہے۔ پھر مجھے سعدیہ نے بتایا کہ اس کے ماں باپ نے 6 سال اس کے رشتے مسترد کیے اور اس کا مقصد صرف اور صرف خاندان میں شادی کرنا تھا، جبکہ خاندان میں اس کا ہم پلہ رشتہ موجود نہ تھا۔ ایسے میں سعدیہ کو پختہ یقین تھا کہ اس کا حال بھی اس کی 50 سالہ پھوپھی جیسا ہوگا، جنہوں نے ساری زندگی اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے شادی نہیں کی، اور آج وہ اپنی زندگی میں مکمل طور پر بے سہارا تھی۔ سعدیہ کی بات اپنی جگہ پر صحیح تھی، کیونکہ وہ لڑکا جسے سعدیہ پسند کرتی تھی اور جو اس کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا، وہ ایک ڈاکٹر تھا اور دوسرے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سعدیہ کے ماں باپ کبھی بھی اس رشتے پر راضی نہ ہوتے، اس لیے اس نے بغاوت کا راستہ چنا اور اپنے ماں باپ کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے مردہ ہو کر اپنی مراد کو پا لیا۔ خدا جانے اسے جھوٹ موٹ غسل دینے والی نرس کون تھی اور باقی سب معاملات کس نے طے کیے، مگر یہ سوچتی رہ گئی کہ سعدیہ نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ اپنے ماں باپ کے خلاف اس حد تک جانا چاہیے تھا یا پھر کچھ اور عرصہ صبر کر لیتی؟ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اپنی رائے سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا، اور کہانی کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔